سورہ بقرہ آیت نمبر 272 272۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ گزشتہ آیات میں کیا چل رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، اور کس پر جو ہم خرچ کرتے ہیں تو اس میں آیا کہ صرف مسلمان ہی ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ آج کی آیات میں اس کا جواب ہے۔ اعتراض ہوتا ہے، مثال اگر کسی کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کچھ بتایا کہ یہ مال خرچ کرنا ہے، ایسے خرچ کرنا ہے، اس میں کوئی دکھلاوا ریاکاری نہیں کرنی اور ایمان والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو کیا ایمان والوں کے علاوہ بھی کسی پر خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی ان آیات میں دیا ہے۔ ان آیات کے بارے میں شان نزول کہہ لیں یا ان آیات کے اترنے سے پہلے واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے جو لوگ تھے ان میں جو تھوڑے مال والے تھے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے جو رشتہ دار تھے ان کی اعانت کرتے تھے، ان کو ماہانہ کچھ خرچہ وغیرہ یا عام دنوں میں جب کبھی تھوڑی سی ہوتی تھی گنجائش تو انہیں کچھ صدقہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ ان میں یہودی بھی تھے، ان میں مشرکین بھی، یعنی غیر مسلم بھی ان کے رشتہ داروں میں قریبی لوگوں میں تھے جو وہ صدقہ جن کو وہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو ناپسند کرنے لگے کہ ہم مسلمان ایمان والے ہمارے پاک مال جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہم غیر مسلموں پر خرچ کریں۔ ان کے دلوں میں اس کی کیا آ گئی؟ کراہت آئی، ناپسندیدگی کیا آ گئی کہ ہمیں اللہ کا دیا ہوا مال وہ خالص اللہ کی دین ہے، وہ ہم اللہ کے نافرمانوں کو دیں، مشرکین کو اور یہود و نصارہ کے اوپر خرچ کریں۔ تو وہ اس بات کو دل میں برا سمجھنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے بھی انہیں اجازت دے دی کہ جیسے تمہارا دل اس کو ناپسند کر رہا ہے تو تم انہیں نہ دیا کرو۔ اب یہ بات، ایک بات یہاں اس کے ساتھ میں داخل کروں، ساتھ بناؤں کہ ایمان آنے کے بعد جو سب سے زائد اور اہم چیز جو ایمان کے ساتھ دل میں آنی چاہیے وہ غیر ایمان رکھنے والے یا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان لوگ جو ہیں ان سے ناپسندیدگی کا اظہار بھی دل میں آنا یہ لازمی امر ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو ایمان آنے کے بعد ایمان والوں کی، اللہ والوں کی محبت کا آنا اور اللہ کے نافرمان اور اللہ کے باغیوں کی نفرت کا آنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور آسان کوئی لفظ سمجھ آئی یہ بات؟ ایمان جب آپ کے دل میں آئے گا تو اللہ والوں کی، ایمان والوں کی محبت ساتھ ضرور آئے گی، اور وہ لوگ جو بے ایمان ہیں ان کے بے ایمان ہونے کے وجہ سے آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت اور برائی یا ناپسندیدگی کا آنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر ایسا نہیں ہے، جو ہمارے ہاں جتنے جو لوگ ہیں وہ انسانی حقوق کے دعوے دار ہوتے ہیں، حالانکہ اندر سے وہ انسانوں سے بالخصوص مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کی نفرت کا کوئی ایک ذرہ بھی دیکھ لیں تو آپ اسے برداشت نہ کر سکیں۔ تو ہم نے کیا سمجھا؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہے اور اس میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث اور وہ سارے عمل میں نے آپ کو بتائے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے آ کر یہ بات عرض کی کہ ہم وہ مال اور صدقہ اب انہیں دینا پسند نہیں کرتے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہ دو انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر اس بات میں اسلام سب سے بڑا انسانی حقوق کا علم بردار ہے، وہ اس بات کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔
کیا لیس علیک ہداہم، کہ آپ لوگ جو ایمان والوں کو صدقہ دینے کو جائز اور بہتر سمجھتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے جو بے ایمان ہیں، یہود اور نصارہ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق تو ہیں، حاجت مند ہونے میں تو وہ بھی حاجت مند تو ہیں، بھوک تو انہیں بھی لگی ہوئی ہے۔ تو انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار وہ اسلام ہے، اللہ کے احکام ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنا مال اور صدقہ جو نفلی صدقات ہیں جیسے ایمان والوں پر خرچ کر سکتے ہو، ایسے ہی جو بے ایمان ہیں ان پر بھی خرچ کر سکتے ہو اور کیا کرو۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صحابہ کو، ان بے ایمانوں کو، یہود اور نصارہ کو مال دینے سے منع کیا، اس میں اللہ کے نبی نے ایک انتظامی معاملے کی یا تدبیر کے طور پر کیا کی تھی؟ تدبیر کے طور پر یہ معاملہ پیش کیا کہ ان کو منع کیا کہ ان کو مال نہ دیا جائے، تاکہ وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہم تبھی تک ان کے مالوں کے مستحق ہیں جب ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر ہم ان سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تدبیر کے اس بات کا حکم دیا کہ تم ایمان والے اب ان کو مال نہ دیا کرو، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ ایمان لے آئے، تاکہ وہ کیا کریں؟ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، ایک تدبیر کے طور پر، تاکہ وہ کیا کر لیں؟ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا کہ آپ کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ آپ کسی کے ایمان لانے میں اس کو زبردستی اور ہر تدبیر اور تدبیر میں بھی مبالغہ کریں، اس کی اجازت آپ نے کسی کو مسلمان کرنا، ایمان لانا، یہ آپ کے لیے لازم اور فرض نہیں ہے۔ آپ تبلیغ کریں، اللہ کے احکام انہیں پہنچائیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے ذمے کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے ہر ایک کو مسلمان کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو آپ کے اختیار میں چیز ہی نہیں ہے۔ ہدایت دینا یہ آپ کے لیے لازم، ہدایت تو اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو آیت کی تفسیر بھی بیچ میں تقریباً آ گئی ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو اللہ کے نبی نے ایک بطور تدبیر کے انہیں مال دینے سے منع کیا، تو اللہ نے اس کا بھی منع کر دیا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں، اس کے مخالف ہونا چاہیے کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ اگر کوئی مستحق ہے، مجبور ہے، بھوکا ہے، حاجت مند ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ اس کی مدد کریں گے، آپ اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ کیوں؟ آپ یہ عمل اللہ کے لیے کریں گے اور اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تمہیں اس کا بدلہ بھی دے گا۔ تمہیں مطلب ہے بدلے سے اللہ کی رضا سے، کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اس میں آخرت میں بدلہ مل جائے، اللہ تمہیں دونوں چیزیں دے دیں گے۔ تم اللہ کی مخلوق کی کیا کرو؟ حاجت اور ضرورت کو پورا کرو۔ چھوٹی سی کوئی بات، تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ انسانیت سب سے بڑا دین ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو اس لچے اور لفنگے اس نعرے کے اس میں نہیں آنا، اس سے متاثر نہیں ہونا۔ انہیں بتانا ہے کہ ہمارا قرآن، اللہ کا دین، وہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ تو انسانیت دراصل اسلام ہی ہے، انسانیت کوئی الگ مذہب نہیں ہے، بلکہ انسانیت اور یہ جو مذہب کی بات ہے یہ کس کے اندر داخل ہے؟ اسلام میں داخل ہے پہلے سے، ہمیں کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ یہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ بھائی نہیں، انسانیت اسلام کا ہی ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک پارٹ ہے، اسلام اس سے بہت بڑا ہے، مقام کے اعتبار سے اور دنیا کی خیرخواہی کے اعتبار سے اسلام بہت بڑا ہے، یہ انسانیت اس کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے چھوٹا سا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب دیکھیں آیات کا آپ ترجمہ دیکھیں گے، جو میں نے بات کہی ہے وہ آپ کو آرام سے پوری طرح قرآن کی آیت میں نظر آ جائے گی۔ لیس علیک ہداہم، آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، لیس علیک، آپ کے اوپر یہ امر لازم نہیں تھا، ہداہم کیا؟ کہ آپ ان کو ہدایت پر لے آئیں، ان کو ہدایت پر لانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہیں اسے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت پر لے آتے ہیں۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کو تدبیر میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا، آپ اپنی دعوت دیں، بس ہو گیا، آپ کا کام اتنا ہے، پہنچانا۔
تو زیادہ تدبیریں کرنا، ایک ایک کے پیچھے چل کر اس کو اس طرح جانا کہ یار یوں کر لیں، اس کو فلاں چیز سے گھیر لیں شاید کہ وہ کیا ہو جائے، ہدایت پر آ جائے، تو یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت پر لا کر چھوڑیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت پر لے آتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جہاں تک تمہارا خرچہ کرنے کی بات ہے، انفاق کی بات ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو کچھ مال خرچ کرتے ہو فلانفسکم، اس کا فائدہ تمہارے ہے، تمہیں ہے، وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ کسی کافر یا فاسق یا مسلمان کو جو تم مال دیتے ہو اس پر احسان نہیں ہے، فلانفسکم، اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ تمہیں ہونا ہے، اس کا جو نفع لینا ہے وہ کس نے لینا ہے؟ وہ تم نے لینا ہے۔ فلانفسکم، یہ عمل تمہارا اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کو۔ تم جو خرچ کرتے ہو وہ کس لیے کرتے ہو؟ الا ابتغاء وجہ اللہ۔ مسلمان کیوں خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کیا ہو جائے؟ تو اللہ نے اس کی بھی وہ ان کی نیتوں کو بھی بتایا ہے کہ تمہاری نیت تو یہی ہوتی ہے نا، وما تنفقون، اور تم جو خرچ کرتے ہو وہ خرچ نہیں کرتے کسی اور نیت سے، مگر کیا ہوتی ہے؟ الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کو راضی کرنا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، یہ جو خیر کا لفظ ہے نا، یہ بار بار آ رہا ہے، اس خیر سے مراد مال اور دولت ہے۔ خیر اور شر عموماً ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں جتنی مرتبہ بھی خیر کا لفظ آیا ہے، یہ سارے خیر سے مراد کیا ہے؟ بولے نا، مال ہے، دولت ہے۔ تو مال کا اور دولت کا ہونا کوئی برا عمل نہیں ہے، اس مال اور دولت کا اللہ کی نافرمانی کے راستے سے آنا یا اللہ کی نافرمانی کے راستے پر خرچ ہونا، یہ برا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا نیک لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ خراب ہو جائیں گے، وہ الگ بات ہے، ہوتا ہے ایسا، عموماً دنیا کا ایک اثر ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن فی نفسی ہی مال برا نہیں ہے، اس مال کا بری جگہ پر خرچ ہونا یہ برا ہے، یا اس مال کو حرام طریقوں سے جمع کرنا، حاصل کرنا، غلط طریقوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ منع ہے، وہ برا ہے۔ فی نفسی ہی مال، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دین ہے، لیکن جب تک اللہ کے راستے، دیکھیں ہم کوئی اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، مثال نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس سے کیا امید ہوتی ہے؟ اس پر کیا ہوگا؟ اللہ اجر دے گئے، عبادت کی، ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ ایسے ہی اس کو ابھی سے اپنے دلوں میں دماغوں میں بٹھائیں، ایسے ہی مال کا حاصل کرنا اس طریقے پر جس پر اللہ نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ جب عبادت کریں گے تو اس پر وہ کوئی برا عمل ہوگا، تو آپ عبادت کے طرز پر اللہ کے حکم کے مطابق مال کو جمع کریں، مال حاصل کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، آپ کو وراثت میں ملتا ہے، کوئی بھی شکل ہوتی ہے مال کے ملنے کی، لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی عنصر نہیں ہے، تو وہ مال سراسر خیر ہے۔ وہ مال کیا ہے؟ جب تک اس سے نیک کام آپ اللہ کا حکم پورا کرتے رہے، تو آپ تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ مثال اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ تبھی کر سکیں گے جب کیا ہوگا؟ مال ہوگا، مال ہی نہیں ہوگا تو آپ صدقہ خیرات کہاں سے کریں گے؟ تو مال کا ہونا یہ کوئی بری بات، بلکہ قرآن اسے خیر کہتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا حکم کی ادائیگی کا وجہ اور ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم، اس لیے ہم نے اس کا معنی خیر سے مال ہی کیا ہے، جو تم مال خرچ کرتے ہو، جو تم، اصل لغوی معنی نیچے دیکھیں، وما تنفقوا، اور ما جو کچھ، تنفقوا تم خرچ کرتے ہو، من خیر اس بھلائی والی چیز میں سے، اور وہ بھلائی والی چیز کیا ہے؟ مال ہے۔ لفظی معنی اور طرح ہوتا ہے، ہم تو محاورہ کرتے، تو جو تم خرچ کرتے ہو مال، یوفی الیکم، اس کا جو بدل ہے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ یوفی الیکم، تمہارا مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے، آگے حاجت مند کوئی بھی ہو، تم نے بدلہ اس سے تو نہیں لینا نا، تو اللہ سے بدلہ دینا ہے۔ یوفی الیکم،
اللہ تمہیں کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے. اور جو تم خرچ کرتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے وہ بھی تمہیں یوفی الیکم میں یہ بھی آ گیا. اللہ تمہیں بدلہ دیں گے، جو تمہاری چاہت ہے اللہ کی رضا وہ بھی تمہیں کیا ہوگی؟ مل جائے گی اس کے بدلے میں. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہارے حق میں ذرہ بھی کمی نہیں کی جائے گی. تو کسی کے حق میں کمی کرنا یہ بھی ظلم ہے. کسی کا حق بنتا ہے لیکن آپ اسے نہیں دے رہے، یہ بھی کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ تم پر ظلم. دوسری جگہ آتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمی کرنے والا نہیں. تو یہ بھی ہر بندہ جس کا آپ کے اوپر کوئی حق لازم ہو اسے پورا پورا حق ادا کرنا یہی انصاف ہے، اور اس کے کمی کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور آپ کو معلوم ہے ظالم بہت بڑا جرم ہے، ظلم. تو ظالم بننے یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سے ہمیشہ احتیاط کریں کہ کبھی بھی کسی کا حق آپ کے ذمے باقی نہ رہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے لیے اس میں ذرہ بھی کمی نہیں کی جائے گی، تمہیں تمہارا پورے کا پورا بدلہ اور اجر مل جائے گا. ٹھیک ہوگی؟ آیت سمجھ آئی پوری آیت؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس میں ایک مسئلہ یاد سن لیں کہ جو فرائض اور واجبات ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یا نظر کے جو مال ہے، وہ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. وہ خالص فقراء، مسلمان ضرورت مند کا حق ہے، وہ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. یہاں جو مراد ہے وہ نفلی صدقات ہیں. وہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ ہے. نفلی صدقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذمے لازم، نفل نماز ہم پڑھتے ہیں نا، حالانکہ وہ ذمے تو نہیں ہوتی نا، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ. ایسے ہی نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کچھ اللہ نے وسعت دی ہے اور آپ اس میں سے کچھ اضافی خرچ کرتے ہیں، نفلی کا اصلی معنی ہوتا ہے اضافی، تو اگر آپ کچھ اضافی خرچ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج، چاہے وہ آپ مسلمان کو دیں، چاہے آپ کسی کرسچن کو دیں، چاہے کسی اور کو بھی دیں، نفلی صدقات آپ انہیں دے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ دونوں مسئلہ سمجھ آیا؟ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فطرانہ نہیں دے سکتے، نظر کے مال ہے وہ نہیں دے سکتے. ہاں نفلی اور اضافی اگر کچھ آپ وہ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو وہ آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں خوب مال خرچ کرنے والا بنا دے. اور جو